ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. ذرا اور کھوڑو وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. پاکستان 2 سال پہلے جہاں تھا آج اس سے کہیں زیادہ بہتر حالات میں ہے. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، سیاسی انتشار تھا، مہنگائی آسمان پر تھی اور حالات ایسے لگ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیسے یہ کشتی جو ہے یہ ڈوبے گی یا اس کو کیسے بچایا جائے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو دفاع میں پچھلے مہینے ہم سرخرو ہوئے. سفارتی محاذ پر ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے دنیا مان رہی ہے، لیکن معیشت کے میدان میں آج بھی پریشانی ہے. اور ایسا نہیں کہ اس میں ہم نے بہتری نہیں کی، بہتری ہم نے کی ہے. اسے مارک کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ خود بخود بیٹھے بٹھائے نہیں ہوئی، اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑا. جو ہمارا روپیہ تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہا تھا اسے روکنے کے لیے اسمگلنگ روکنی پڑی، اور اس کے لیے ہماری جو سول ملٹری گورنمنٹ جو ایک ہو چکی ہے اس وقت، ایک صفحے پر نہیں ہے بلکہ ایک ہو چکی ہے، اس نے مل کر یہ ایفرٹ کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں مہنگائی بتدریج کم ہوتی گئی، انٹرسٹ ریٹ وہ کم ہوتے گئے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریمیٹنسز ہمارے بڑھ کر کوئی $31 بلین تک آ گئے. فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ بھی توقع ہے کہ کوئی $14 بلین پہ اس سال کے آخر میں آ جائیں گے. تو یہ سب بہتر ہوا. ہمیں بتایا گیا کہ اب معیشت مستحکم ہو رہی ہے. ہم نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن جو گروتھ آنی چاہیے وہ نہ آ سکی. جو اکنامک سروے بھی آیا کل یا آج بجٹ کی بھی تقریر ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ بمشکل 2.4% رہی. ہمارا جو ایگریکلچر ہے، ہمارے جو مین کراپس ہیں، چاہے وہ کاٹن ہو، ویٹ ہو، دوسرے ہو، اس میں سگنیفیکنٹ ایک ڈکلائن آیا. تو یہ جو حالات جو گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں، جہاں پہ ٹرمپ صاحب بھی ہم سے راضی ہیں، چین بھی ہم سے راضی ہے، سول ملٹری ایک ہو چکے ہیں، حالات اور جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ توقع تھی کہ اس بار جو بجٹ ہوگا وہ ایک ٹرانسفارمیٹو بجٹ ہوگا. اس میں ہماری معیشت کے جو بنیادی تضادات ہیں، جو گڑبڑ گھوٹالہ ہے، اسے ٹیکل کیا جائے گا. کیونکہ اب بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے کہ اپوزیشن یہ کرے گی، فلانا یہ کرے گا. اب آپ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں. ایک IMF کا پروگرام چل رہا ہے، لیکن کافی لوگوں کو آج ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. جو کامنٹری چلتی رہی، جو کچھ ہم نے دیکھا دن بھر، جو ایکسپرٹس کی باتیں سنی، اس سے کچھ اپریسیشن ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، طبقاتی فریق ہے، وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، وہ کیسے ٹھیک ہوگی. کاروبار اگر آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا. تو آج بجٹ آ گیا. ہم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہمیں پروگرام میں یہاں پہ جوائن کر رہے ہیں شبر صاحب، سابق ہمارے FBR کے چیئرمین ہیں، اکانومی پہ مہارت رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ایک کانورزیشن کرتے ہیں اور تھوڑا ان پک کرتے ہیں کہ ہمارا جو اکنامک چیلنج ہے، جس میں ابھی تک ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، یہ جو بجٹ سامنے آیا ہے اس سے اب آگے کی کیا راہیں نظر آتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے. تو شبر زیدی صاحب، آپ ملک سے باہر ہیں، لیکن آپ نے پریٹی شو کہ ساری اس کی ڈیٹیلز دیکھ لی ہوں گی. آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے. پہلے ہی اگر میں چھوٹتے آپ سے سوال کروں کہ ہم باقی باتوں پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا FBR کا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا کہ FBR نے ٹیکس کی وصولی میں بہتری دکھائی، لیکن اپنے جو اس کے اہداف تھے اس میں میزربلی وہ فیل ہوا. سارا سال ہم دیکھتے رہے، پرائم منسٹر نے میٹنگز کی، ان کو اضافی فنڈز دیے، ان کو بیک اپ کرنے کی کوشش کی، ورلڈ بینک کے پروگرام آئے، ہم نے سنا ڈیجیٹائزیشن ہوگی تو معیشت سدھرے گی. تھوڑا اس پہ پہلے کامنٹ کر لیں کہ FBR نے کیا رول پلے کیا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب، دیکھیے، جہاں تک FBR کا تعلق ہے، اس میں کوئی چیز غیر معمولی امپروومنٹ کی حد تک نہیں ہوئی، اور جس طرح پہلے سلسلہ چل رہا تھا وہی چلتا رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز جس کی طرف جانا، ڈیجیٹائزیشن کا لفظ استعمال کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. ہم انگریزی میں یہ بار بار ڈیجیٹائزیشن بولتے ہیں، مگر جب ہم نے 3 چیزوں کا میں صرف آپ کی طرف دھیان دلاؤں گا. ایک، ہم نے جب میں تھا 19 میں تو میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کر آیا تھا. وہ آج 5 سال ہو گئے، وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نہیں چل پا رہا. میں POS لے کر آیا تھا، وہ بھی نہیں چل پا رہا، اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور آپ نے ایک تاجر دوست اسکیم شروع کی تھی جس کے اوپر پچھلے بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ بالکل کامیابی سے جاری ہے. وہ پتہ نہیں کس قبرستان میں دفن ہو گئی.
تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس بنیاد پر یہ ایک کنکلوژن کر لیتے ہیں کہ ایف بی آر نے اپنے ٹیکس کلیکشن میں کوئی بہتری کی ہے. یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی سے ٹیکس آتا ہے جو آ رہا ہے، اور مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا اسٹیپ. میں کسی برائی میں نہیں کہہ رہا جی میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا اسٹیپ نظر نہیں آیا اس سال کے دوران جس میں ہم کہہ سکیں کہ ایف بی آر نے یہ چیز پاکستانی ٹیکس کے معاشرے میں یا کلچر میں بہتری کرنے کے لیے کی ہو، یا یہ چیز ہے جس سے انہوں نے ان لوگوں کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہو یا کیا ہو جو پاکستان میں ٹیکس میں نہیں تھے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم جتنا آگ بچانا چاہیں وہ کہتے رہیں، مگر یہ ڈیجیٹائزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن اور ریفارم، یہ الفاظ اب بے معنی ہو گئے ہیں پاکستانی معاشرے کے لیے. جی اب اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ٹیکس پہ ہی بات کر رہے ہیں، تو ایک جو ہمیشہ ایک بڑی انفیئر بات لگتی ہے زیادہ تر لوگوں کو کہ ٹیکس برڈن میں بالکل برابری نہیں ہے نا، لاپ سائڈڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں. سیلری کلاس کارپوریٹ سیکٹر سے تو آپ نکالتے رہتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں ایگری ٹیکس کے بارے میں. انفیکٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ شاہ زیب، اس دفعہ شاید پراپرٹی ٹرانزیکشن ٹیکس میں بھی کمی آئی ہے. جی انہوں نے ایکچولی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تھوڑا انسینٹیو دیا ہے، اور جبکہ جیسے آپ نے کہا تنخواہ دار طبقے پہ پچھلے سال کتنا شور مچا، اس دفعہ انہوں نے اس کی سلیبز میں رد و بدل کیا ہے اور تھوڑا سا اس کو کہیں پہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا تھوڑا. اگر آپ کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، مطلب کہ سال میں آپ 12 لاکھ بنا لیتے ہیں، تو ماہانہ ₹2,000 اب آپ کے بچ رہے ہیں. تو آپ جا کے سودا خرید سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. اگر آپ قدراً بیٹر آف ہیں، 10 لاکھ آپ بنا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا تنخواہیں، نہ ہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سو ₹9,888 آپ کے مہینے میں بچیں. مطلب ایک وقت کا کھانا آپ باہر کھا سکتے ہیں. آپ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں یار؟ مڈل کلاس ریسٹورینٹ. چلیں اچھا شبر صاحب، جس طرح ایک تو یہ زرار نے بات کی، ایک تو ہمارا ہم کہتے ہیں کہ انفیئر ہمارا ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے. میں نے ایک چیز نوٹ کی آج کے اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اس کو بہت انہوں نے کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا انہوں نے فارم جو ہے اس کا اپیرنٹلی 1 جولائی سے بہت سمپل ہونے جا رہا ہے، صرف 6-7 پیج کا وہ فارم ہوگا، اس میں کوئی اتنے 80 کالم نہیں ہوں گے. یہ آپ نے دیکھا اس سے کوئی انسینٹیو ملے گا لوگوں کو کہ وہ اپنے اسٹیٹمنٹس فائل کریں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ آپ ٹیکس سمپلیفائی کریں، یس ایک بہتری چیز ہے کہ آپ چیزوں کو سمپلیفائی کریں، مگر یہ وہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز بجٹ میں آپ لوگ شاید اس کو ذکر نہیں کر رہے یا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اس بجٹ میں ایک چیز شامل کی گئی ہے جو کہ ایک ٹیکس امینڈمنٹ ایکٹ 2024 لایا گیا تھا درمیان میں، جو اسمبلی نے کبھی پاس نہیں کیا، وہ درمیان میں تھا. اب اس کو اسی ایکٹ کو اس بل کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نان فائلر ہوں گے وہ کچھ اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے، جس میں بینک اکاؤنٹ کھولنا اور بینک اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے 2024 میں لیا، مگر اسمبلی نے اسے پاس نہیں کیا. اب یہ اس بل میں پھر لے کر آئے ہیں. اب میں جب یہ آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیپ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہے، مگر اس وقت بھی 6 مہینے یہ نہیں کر پائے تھے، اور اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ سینسٹیو اور اتنی زیادہ معاشرے کو تبدیل کرنے والی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جن چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنی زیادہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی معاشرے میں ہیں. اور بنیادی مسئلہ ٹیکس کا ہمارا یہ نہیں ہے کہ ٹیکس زیادہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ریٹیلر، آڑتیز، ایگریکلچرسٹ، ریئل اسٹیٹ والے یہ ٹیکس نہیں دیتے، اور نہ وہ دینا چاہتے ہیں نہ یہ لینا چاہتے ہیں ان سے. میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات کو غور کریں. میں تو یہ لینا بھی نہیں چاہتے ان سے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، میں کوئی اس میں کسی طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم نہیں لینا چاہتے. تو یہ اگر آپ مجھے بتائیں نا، وہ ریٹیلر کے بارے میں
کوئی ڈسکشن ہے اس پورے بجٹ میں؟ نظر نہیں آئی ہے، نظر نہیں آئی بالکل. تو کیوں نظر نہیں آئی آپ کو؟ کیوں نظر نہیں آئی؟ کیونکہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات عیاں ہے، ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا مزیدار. میں یہ سننا چاہ رہا ہوں. نہیں میں اس لیے نہیں لینا چاہتے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی اس لیے لینا چاہتے کہ پی ایم ایل این کا جو ہے وہ اسٹیک ہے ریٹیلرز کے ساتھ، اور وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. پی 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 کا اسٹیک ایگریکلچرسٹ کے ساتھ ہے، وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بہت سارے اداروں کا اسٹیک ریل اسٹیٹ کے ساتھ ہے، وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. باقی آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. سمجھ تو آ گئی نا شبر بھائی. یہ جو آئی ایم ایف ہولی ٹرینٹی ہے اس کے حساب سے فرسٹ ٹائم ایگریکلچر ٹیکس تو نافذ ہو رہا ہے نا. ارے یار آپ ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں آرٹیکل پتہ نہیں پڑھا نہیں اخبار میں، کیا مذاق کر رہے ہو ابھی ٹیکس کا یار؟ آپ نے بجٹ دیکھا ہے پنجاب کا جو ایگریکلچر ٹیکس کے اندر پروجیکشن ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہے کہ کتنا پنجاب بات کر رہا ہے؟ بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ 14,000 بلین ہے، ٹھیک ہے نا؟ 14,000 بلین کا ٹیکس ہے نا پاکستان میں جو آپ نے پروجیکٹ کر رہے ہیں. چلو 13,000 کلیکٹ کرو گے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا 2026 کا پروجیکٹڈ ایگریکلچر انکم ٹیکس کتنا ہے؟ کتنا؟ 3 بلین. 3 بلین. تو یار 3 بلین تو میں خیرات میں دے دوں گا، ضرورت کیا ہے اس کو کرنے کی؟ نہیں آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ اگلے دینا چاہتے ہیں نہ سرکار لینا چاہتی ہے. تو یہ جو 3-4 شعبے ہیں جن کا ہم ہمیشہ رونا روتے رہے ہیں، اس بجٹ میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایفرٹ نظر نہیں آیا کہ ہم بالکل نامنل ریٹ پہ ہی ان کو کم از کم ٹیکس نیٹ ملائیں. پاکستان میں جب تک معاشی انقلاب نہیں آئے گا یہ 5-6 سیکٹر کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس نہیں دیں گے، کیونکہ یہ 5-6 سیکٹر اسمبلیوں میں اور اقتدار میں بیٹھے ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو اور ان سے ٹیکس لیا جائے. اوکے میں آپ کی بات یہ سمجھاؤں. دیکھیں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی یہ بات پبلکلی کہیں، میرے کہنے سے نہیں، آپ بھی کہیں کہ یہ کوئی صرف ٹائم گزارنے کے لیے پروگرام نہیں کر رہے بلکہ کوئی میسج بھی دینا چاہتے ہیں ہم. جی 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 نہیں بالکل صحیح بات ہے. اور ایکچولی ہم تو پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی یہ ایشوز ہم ریز کرتے ہیں، وہ اب اگلے جو ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں نہیں، وہ پھر ان کا پروگیٹو ہے. اچھا یہ جو 4-5 شعبے آپ نے جن کی بات کی، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک کی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، اقتدار کے ایوانوں میں ان لوگوں کا اثر ہے، اس لیے اس میں کوئی ریفارم نہیں آتی. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس بجٹ نے بھی آپ جیسے لوگوں کو مایوس کیا. اٹس ڈس اپوائنٹنگ کہ جو چیزیں اب برسوں سے ہم ٹالتے آئے ہیں، ابھی ہمارے پاس شاید ایک موقع تھا، معیشت سٹیبلائز کر رہی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ہم اگر تھوڑا سا پولیٹیکل ول دکھاتے تو ہم یہ کر سکتے تھے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس بجٹ میں بھی ہم نے نہیں دیکھی یہ بات، رائٹ؟ نہیں دیکھیں مایوس اس سے ہوتے ہیں جس سے امید ہو. ہاں یہ بھی ہے. ان سے مجھے امید نہیں ہے نا، میں ان کو جانتا ہوں 30 سال سے یار. ایسا دل ہی نہیں رکھا جو ٹوٹ سکے. نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے. آپ نہیں سمجھتے، آپ جانتے نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کو شاید. اچھا آپ جانتے نہیں ہیں نا، آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں. شہباز شریف نے آج میں جانتا ہوں نا، اس لیے میں ان سے کیا امید رکھوں گا یار. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے آج بڑے نرم دل کے ساتھ انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ عام آدمی تو مسلسل قربانی دے رہا ہے، اشرافیہ جو ہے وہ کتنی قربانی دے رہی ہے، اور میں خود بھی اشرافیہ کا حصہ ہوں اور یہ سوال بڑا سیریس ہے. یہ آج شہباز شریف کا کہنا تھا. نہیں ہے لیکن یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے سوال کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے یا وہ پڑھ لکھ گئے ہیں؟ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. بہت اداس تھے وہ یہ سوال کرتے ہوئے. نہیں میں ان کو زیادہ سیریس نہیں لیتا ان معاملات میں. اچھا آج انہوں نے یہ بھی ہوا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں نا ان کا پروپوز تھا بجٹ میں کہ جی 6% بڑھائیں ان کی تنخواہ اور پینشنز. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، 10% بڑھائیں گے. تو آج جو بجٹ میں اعلان ہوا ہے وہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یہ ہوا. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایم این ایز نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، منسٹرز نے بڑھائیں، اسپیکر صاحب نے بھی بڑھائی. چیئرمین کی 5 ٹائم جو ہے وہ تنخواہ. دیکھو یہ وہی ہوئی نا جو ابھی شبر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جن سیکٹرز میں آپ کی سٹیکس ہیں ان سیکٹرز کو آپ نے ٹیکس نہیں کرنا.
اور اپنی جو تنخواہیں ہیں ظاہر ہے کیونکہ آپ کی وہاں پر اپنے میں تو بہت سٹیکس ہوتی ہیں نا, وہ آپ نے بڑھانی ہے, تو وہی کیپچر والی بات ہوئی. شبر بھائی ایک بریک لینا ہے, بس 2 میں آ رہے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے بجٹ پر, ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب ہیں. اور شبر صاحب, آپ نے ابھی درست فرمایا تھا کہ ڈیجیٹائزیشن تو ایک کھوکھلا نعرہ ہی ہے, یہاں پر کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد بالکل نہیں ہوتی. ڈیجیٹل کی بات ہم کر رہے ہیں, تو ایک اور چیز ہے جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی, اور میں نے جو ڈیجیٹل انٹرپرینیورز بھی ہیں پاکستان میں, ان سے بھی بات کی, ان کو بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. میں امید ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر جو سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے پاکستان میں ڈیجیٹل پریزنس ہے, ان کو اب کوارٹرلی اسٹیٹمنٹس دینی ہے کہ آپ نے کلائنٹ وائز انفارمیشن دینی ہے, آپ کے جو لوکل وینڈرز ہیں, فورن وینڈرز ہیں, اور جس میں اشتہار چل رہے ہیں. اس کی آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں, اگر آپ نے یہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل جو پرووائڈ کرتے ہیں سروسز پاکستان میں, وہ کسی سے ایڈورٹائزمنٹ لے کر ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ چلاتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیجیٹل پریزنس ہے تو وہ آپ کی ٹیکسٹ کی پریزنس کنسیڈر کی جائے گی, اور ضروری نہیں کہ آپ کی فزیکل پریزنس ہو. اچھا. اور اس کے بعد دیکھیں نا, ایک آدمی کی پریزنس فزیکل نہیں ہے, کوئی اس کا دفتر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, مگر اس کے پاس ڈیجیٹل پریزنس ہے, اور وہ کیسے ڈیٹرمن کریں گے وہ ایک الگ سوال ہے. اور ڈیجیٹل پریزنس کے بعد اس کو اگر کوئی بندہ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ دے رہا ہے تو اس ایڈورٹائزمنٹ کی ڈیٹیل مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. یہ ہے بیسیکلی. تو آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ مطلب یہ ریگریسو ہے, پروگریسو ہے, ہونا چاہیے, کیا ہے یہ؟ باقی ملکوں میں ہے, باقی ملکوں میں یہ میرا مقصد ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ٹیکسیشن سسٹم کو کاپی کر لیتے ہیں, کٹ اینڈ پیسٹ کر لیتے ہیں. ان کے پاس میکینزم نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کو انفورس کر سکیں, ان چیزوں کو پراپرلی مانیٹر کر سکیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے گوگل ہے, امیزون ہے, اور جو لوگ ہیں پے پال ہے, جو کہ پاکستان کو ایکچولی سرو کر سکتے ہیں, وہ ان کے غلط ٹیکسیشن کی وجہ سے پاکستان سے دور ہو جاتی ہیں, اور 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس سے کراؤڈ آؤٹ کر دیتے ہیں بڑی کمپنیوں کو ایکچولی ان چیزوں سے. تو ابھی پاکستان میں آپ سے راجہ بازار کا یا بوری بازار والا ٹیکس ہو نہیں رہا, آپ یہاں بیٹھ کے گوگل ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میں صرف سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں زرار صاحب کہ بوری بازار کی دکانیں آپ سے گری نہیں جاتی, آپ گوگل کو پر ٹیکس کرنے بیٹھ گئے ہو. یہ تو سمجھا دو نا پہلے. نہیں, اب ہماری سمجھ میں آئے گا. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ یار آپ کو یہ تو پتا نہیں ہے کہ بوری بازار میں دکانیں کتنی ہیں, ان کی سیل کتنی ہے. یہ تو پتا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر کا پروڈکٹ کتنی ہے, اینیمل جی ڈی پی میں کتنے لائف اسٹاک پہ انکریز ہوا ہے. اس کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے, ڈیجیٹل پہ آپ پہنچ گئے ہو. بلا وجہ کی بات ہے نا, مطلب جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہینڈل نہیں کرنا اور یہ آگے نکل جانا ہے. نہیں, یہ صرف یہ نہیں, یہ بیوروکریسی کا شوق ہے نا. وہاں انگریزی میں پریزنٹیشن ہو گئی, 2 آدمی چلے گئے, وہاں انگریزی ٹائی باندھ کر آ گئے, انہوں نے پریزنٹیشن کر دی, باہر سے ٹکٹ ان کے آ گئے, وہ انہوں نے 3-4 اچھے لفظ بولے, انگریزی کے جارگنز بولے, واپس آ گئے. دیٹ از واٹ اٹ از. یہ کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کا ٹائم ضائع کرنا ہے. جیسے اب آپ ٹائم ضائع کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی میں, آپ اسے شروع کریں, آپ دیکھیے گا 2 ہفتے بعد بند ہو جائے گی اور اس کے حوالہ شروع ہو جائے. اوکے, سو یہ ایک سوال ہے کہ اگر یہ آن لائن شاپنگ ای کامرس پہ 18% سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تو وہ کیسے, ہاؤ ول اٹ ورک, اس کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں وہی میں نے کہا نا, سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا کہ اس کو ٹرانزیکشن کو پہلے ریکارڈ کریں, یہاں تو دیکھیں یہاں آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب چیزیں ابھی پری میچور ہیں, ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. مگر میں پھر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں نا یار, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان کے بجٹ کا مسئلہ یہ ہے سو جو آپ ڈسکس کر رہے ہو آن لائن سیل. نہیں, ظاہر نہیں, یہ تو ایسے آپ سے وضاحت چاہ رہا تھا. بات سمجھائیں, میں اور آپ 2-3 منٹ سے بات کر رہے ہیں آن لائن سیل اور ڈیجیٹل کی. کیا پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے؟ دیکھیں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا, وہ آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے, ہماری بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے کہا ابھی آپ نے یہ کہا آؤٹ لائن کیا کہ ایگریکلچر میں 12% کی ڈکریز ہے. جی, آپ نے نہیں کیا نا ابھی تک. آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہو گئی. نہیں دیکھیں نا, آپ نے یہ بھی انکریز ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا کہ پاورٹی انکریز ہو گئی, ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. آپ نے یہ بھی انکریز ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ پاکستان میں امپلائمنٹ کا ریشو اس دفعہ اکنامک سروے میں موجود ہی نہیں ہے.
تو میرا مقصد ہے ہم کیا ڈیجیٹل پیمنٹ اور یہ باتیں کر رہے ہیں ایڈورٹائزنگ، مطلب ہم کیوں عوام کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا ماحول بدلنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. شیرنی نے شکار کیا اور شکار کے 3 حصے بنائے اور کہا کہ ایک حصہ تو میرا ہے کیونکہ میں نے شکار کیا، دوسرا حصہ میرے بچوں اور شیر کا ہے چونکہ وہ میری فیملی ہے، تیسرا حصہ جنگل کے سارے جانوروں کا ہے، جس میں ہمت ہے اٹھا کے لے جائے. تو اس کی روشنی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انتظامی اخراجات میں کمی کے کوئی آثار 2026-27 کے بجٹ میں، میری جہالت کو معاف کیجیے گا اگر غلط ہے، نظر نہیں آ رہے انتظامی اخراجات میں، جسے کفایت شاری ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، دفاعی بجٹ اس لیے 20% بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بھارت کا معاملہ ہے، اس سے ہماری اٹھا پٹک حال ہی میں ہو چکی ہے تو وہ مجبوری ہے. لے دے کے جو غریب کی جورو سب کی بھابھی ہے وہ ہے ترقیاتی فنڈز. کسی پہ بس نہیں چلتا، ترقیاتی فنڈ پہ کلہاڑا مار دیا جاتا ہے. تو اس بجٹ میں بھی کیا یہی تصویر بن رہی ہے جو میں نے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ دیکھیں، بات میں بالکل صحیح بات آپ نے بالکل بات کی ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئرٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان میں اصلی شیر ہے وہ معیشت میں شیر نہیں ہے. معیشت میں یہ سارے گیدڑ ہیں، یہ شکار نہیں مار سکتے. پہلے تو آپ یہ بالکل دماغ میں رکھ لیں کہ ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ شکار مار کے کوئی پیسے اکٹھے کر لیں گے. یہ گیدڑ ہیں، ان کے بس کا کام نہیں ہے کوئی شکار مارنا. جو اصلی شکاری ہے وہ پاکستان میں معیشت میں ابھی انوالو نہیں ہے. شاید اس کو لانا پڑے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا. دوسری بات جو آپ نے بات کی ترقیاتی بجٹ کی، وہ پاکستان میں 1,000 بلین رکھا گیا ہے جو کہ شاید تاریخ میں سب سے کم ہے. اس سے کم شاید کبھی نہیں ہوا. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیکھیں، میں ایک اور بات آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں. میرے حساب سے میں نے جو بجٹ پریزنٹ کیا تھا، جو میں نے کل پرسوں اخبار میں پریزنٹ کیا ہے، میں 2,700 یا 2,800 بلین کی بات کر رہا تھا ڈیفنس کے لیے. انہوں نے 2,500 پہ رکھا ہے، جو میرے حساب سے کم ہے. اگر آپ ڈیفنس کے بجٹ کو دیکھیں تو پاکستان کا ڈیفنس کا بجٹ ان ڈالر ٹرم پچھلے 5 سال میں تقریباً آدھا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو ڈیفنس ڈالر میں خرچ کرنا پڑتا ہے. مگر پاکستان میں اب بجٹ میں اسپیس نہیں ہے، اس لیے آخر میں جا کر وہی غریب کے اوپر ہاتھ ڈلتا ہے، ترقیاتی فنڈ کے اوپر. تو کوئی بھی خرچہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اس میں کوئی ریڈکشن مجھے نظر نہیں آ رہی، اور سارا زور جا کر ترقیاتی اخراجات پہ پڑتا ہے. اور آخری بات رسول اللہ صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ ترقیاتی اخراجات جو آج ایون بجٹ کر رہے ہیں، جب ایکچوئل ایکسپینڈیچر آئے گا تو اس سے بھی کم ہوگا. تو یہ معیشت آپ چلا رہے ہیں کنزمپشن پر. یہ معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے. آپ کو صرف کہا جا رہا ہے کہ ترقی کر رہی ہے، یہ معیشت پیچھے کی طرف جا رہی ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم ٹھیک ہے آج بجٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں چونکہ ہر سال کا یہ ریچول ہے، لیکن ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ نمبر 1 ہے. اس کے بعد بجٹ نمبر 2 آئے گا، 3 اور ہو سکتا ہے کہ 4 بھی آئے. یہ تقریباً ہر سال کی روایت ہے. تو جو چیزیں اس دفعہ رہ گئی ہیں وہ اس میں وہ سیٹ کر لیں گے اپنے لیے. نہیں، دیکھیں، میرا اپنا ویو ہے کہ اب یہ جو انٹرم بجٹ کی روایت ہے یہ زیادہ نہیں آئی. لاسٹ ایئر بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑا انٹرم بجٹ نہیں آیا تھا. مگر دیکھو وسط اللہ صاحب، یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے کچھ کیا ہو. اگر آپ ان فگروں کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو اس میں کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے. ٹیکس کے حد تک میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک کہانی ہے جو آپ کو پریزنٹ کر دی گئی کیونکہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی. کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو ہے ویسا ہی ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ تبدیلی نہیں ہو، مگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ہم نے تبدیلی کر دی، کوئی اصلاح کر دی یا کوئی کسی طرح ہم آگے بڑھ گئے ہیں. یہ نہیں، یہ فیکٹ نہیں ہے. یہ چیز وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی تھی. اور یہ میں بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مجبور ہو چکے ہیں. یہ نہیں مجبور ہو چکے، پاکستان کی معیشت مجبور ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس نے پاکستان کو اس طرح پکڑ لیا ہے
کہ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتے، اور یہ بیچارے تو اس کے خاص نمائندے ہیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک، یعنی کہ خانہ پوری چل رہی ہے، خانہ پوری ہو گئی ہے، خانہ پوری چل رہی ہے. اچھا، جو انہوں نے جو اور جیسے وہ مفتاح صاحب نے بھی کل پروگرام میں کہا تھا کہ ایبسلوٹ ڈس فنکشن ہے، اور میں صرف ان کی بات کو ایک ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈس فنکشن کا سب سے بڑا جو ایک انڈیکیشن آیا وہ لاسٹ ویک آیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کی پاورٹی پہ، جس میں پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دیئر نیو ڈیفینیشن 45%، آپ تقریباً سمجھیں کہ آپ کی آدھی آبادی. تو اگر، اور یہ جو نئی ڈیفینیشن ہے کچھ اس میں اس کا عمل دخل بھی ہے کچھ ہمارا. سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ جس ملک میں پاورٹی کی لیول بڑھ رہی ہو، پاورٹی جا رہی ہو، اس کے بارے میں کھڑے ہو کے آپ اسمبلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات وہ بھی خانہ پوری ہے نا سر، وہ بھی تو خانہ پوری ہے نا، کچھ تو بولنا ہوتا ہے انہیں. لیکن جو یہی تو نہیں، دیکھیں یہی تو خرابی ہے نا کہ جب ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو ہم جھوٹ کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے. یہی کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن اس قدر تواتر سے بولا جاتا ہے روزانہ کئی بار کہ کس کس کو کنٹراڈکٹ کریں. یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ 200 ڈرونز ایک ساتھ آ رہے ہیں. نہیں سر، مجھے تھوڑی سی شکایت ہے. مجھے شکایت یہ ہے کہ آپ اکنامک سروے اٹھا لیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 4.7% انکریز ہوئی ہے. جب اس کے اندر جائیں گے اس میں لکھا ہے ڈکریز ہوئی ہے. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا نا یار، اس طرح نہیں ہوتا. ہم اسے ٹائپو مسٹیک سمجھ کے، نہیں اب جو بھی کہیں مسٹیک تو نہیں ہے. نہیں مسٹیک نہیں ہے. دیکھیں میری بات سمجھے. دیکھو بات رسول اللہ صاحب، ایک بات یاد رکھیے گا کہ عام آدمی بیوقوف نہیں ہوتا. عام آدمی کو اس بات کا بڑی اچھی طرح اندازہ پچھلے 18-15-20 سال سے ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا پیپلز پارٹی والے ہوں، ان کی اسمبلی کی تقریروں کا اور اپوزیشن کے اٹھا کے کاغذات پھینکنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایک اسٹیج ڈرامہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا. اس کا کوئی تعلق عوام سے نہ پہلے تھا نہ آج ہے. اب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہی بات ہے. شبر زیدی صاحب شکریہ بہت بہت، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھوڑا سا پرسپیکٹیو ہمیں دے دیا. تو ہم اس پہ اب میرا خیال ہے کہ زیادہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بجٹ پہ ہم ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہم ذرا بات کریں گے کہ سفارتی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، بھارت کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، اور کس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. ویلکم بیک. بھارت اور پاکستان نے 7 سے 10 مئی تک جم کے عسکری پنجہ آزمائی کی. دونوں جانب سے کہا گیا کہ ہم جیت گئے، وہ ہار گئے. کسی نے دبی زبان میں یہ بھی کہا کہ یہ میچ شاید ڈرا رہا. بہرحال اس کنفیوژن کو سلجھانے کے لیے دونوں ریاستوں نے اپنے اپنے سفارتی دگجوں پہ مشتمل وفود دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں بھیجے تاکہ عالمی فیصلہ سازوں کو سمجھا سکیں کہ مسئلہ ہے کیا، 2 ایٹمی قوتیں ایک دوسرے سے کیوں نبرد آزما ہیں، اور مسئلے کا پرامن حل ہمارے خیال میں کیسے نکل سکتا ہے. پاکستان نے جو وفد بھیجا اس کی قیادت بلاول بھٹو نے کی. بھارتی وفد میں مودی نواز رکن کانگریس ششی تھرور نمایاں ہیں. بھارتی وفد کو اپنا موقف سمجھانے کے لیے غیر ملکی دارالحکومتوں میں گنگنانا بھی پڑ رہا ہے. جاننا مانے تو یا ماننا. بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ سر اور تال میں ہے کیا وہ خاتون کی اچھی تھی، ششی ششی کا تو خدا خوف کرنا ایسا نہیں یار، ایسا نہیں اب یہ اب ہم باعث نہیں ہو رہے اس میں، لیکن چلے ٹھیک ہے مان لیا. اچھا ویسا آپ گا کے دکھا نہیں میرے میں تو نہیں ہے نا، آپ گا کے دکھا دیں. اچھا وہ سب شو کے بعد کر لیں گے، شو پہ نہیں کہہ رہا، بعد میں آپ کو سناؤں گا. لیکن ایک بات میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وفود جاتے ہیں تو ہمارے والے بھی
निजी महफिलों में ये गाने वाने गाते हैं। इस दफा शायद नहीं गए। हाँ, लेकिन जरा कैमरा अच्छा Let's move on. अच्छा, लेकिन हाँ। शशि थरूर साहब ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्हें ऑडियंस से टफ सवालात का भी सामना करना पड़ा। Stand up. That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor of the Washington Post. Definitely asking a question in personal capacity. And mostly to say hi before you go off to your next engagement. Raise the mic. Mostly to say hi before you go off to your next engagement. I'm curious though, on this tour you've been on, various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? Okay. Well, I'm very glad you raised this, Ishant. I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. But यार ये क्या बात हुई? एक ने सवाल किया, वो कह रहा है इस आदमी को प्लांट किया गया है, वो कह रहा है सबूत तो अरे वो उसका बेटा है, उसका बेटा है। अच्छा, तो सगा बेटा है। हाँ, तो वो उस पे थोड़ी सी सवाल सही पूछा, लेकिन सवाल उसने सही किया और जवाब अजीब सा है कि किसी ने नहीं पूछा कि कोई एविडेंस है आपके पास या नहीं है। अच्छा, जबकि पाकिस्तानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो को तंज़ो मज़ाह का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस पे कुछ लोग नाक भौं भी चढ़ा रहे हैं कि ये किस तरह की बात है? Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. I like it. नहीं, I like it. अच्छा, ये जो है ना, ये एक इंटरनेट मीम है, और मैं तो अक्सर कहता हूँ ना कि लंडे के ज़ायनिस्ट हैं, तो ये बेसिकली लंडे के ज़ायनिस्ट चले बात बंद नहीं, टीमू वर्जन इंटरनेशनली लंडे के तो किसी को समझ नहीं आएगी, टीमू की समझ आएगी। लेकिन इसमें जो एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस बात पर जो तनकीद हो रही है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी फोर्स्ड किस्म की है। जैसे मैंने असद उमर साहब की ट्वीट इसमें देखी लंबी चौड़ी कि यार देखें, टीमू चाइनीज़ कंपनी है, आप वो हमारे भाई हैं, और उसके साथ एंड में ना वो जब बाकायदा चाइनीज़ एम्बेसी को टैग कर रहे हैं, जैसे वो स्कूल में नहीं होते कि मिस ये देखें इसने आपके बारे में क्या कहा है, ये वो वाला चीज़ है। आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट। ठीक है, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो जौहरी ताकतों के मैच में अगर कोई रेफरी है तो वो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका। उज़ैर यूनुस साहब जो हैं, उनका शुमार मईशत और बैन अल-अक़वामी सियासत बिलख़ुसूस जनूबी एशियाई सियासत के मारूफ स्कॉलर्स में होता है। उनके तज्ज़िये डॉन के अलावा बैन अल-अक़वामी जरायद में भी शाया होते रहते हैं। उज़ैर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त वाशिंगटन में और बिलख़ुसूस वाइट हाउस से जनूबी एशिया अमरीकी इंतज़ामिया को कैसा नज़र आ रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत। वाइट हाउस जो है बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट वाशिंगटन के अंदर इस वक्त सदर ट्रंप के आने के बाद से जो है वो एक भूचाल का शिकार है, हम ये कह सकते हैं। वो भूचाल इस तरह से जो है वो रूनुमा हो रहा है वाशिंगटन के अंदर के सदर ट्रंप और उनके करीब के जो लोग हैं, बिलखुसूस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, वो अमरीकी जिसे वो डीप स्टेट कहते हैं, हम उसे ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं आसान अल्फाज में, उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वो समझते हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 30 साल में अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी को पीछे धकेला है, नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं की। तो इस वक्त पर्सनलाइज हो गई है फॉरेन पॉलिसी वाशिंगटन के अंदर और उस पर्सनलाइजेशन का नतीजा जो है आपको साउथ एशिया में भी नज़र आ रहा है, जहां भारत जो है वो कोशिश कर रहा है आगे चीज़ें बढ़ाने की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही और पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है पिछले कई हफ्तों में उभर के सामने आई है वाशिंगटन के अंदर। तो पाकिस्तान की जो अभी जो वफ्द गया है उज़ैर, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जिस किस्म की आउटरीच की गई है, क्या आपका ख्याल है कि दिस इज़ मोर सूटेड टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो टोन और तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल सूटेड है और ये सिर्फ बयानात तक का इशू नहीं है। पाकिस्तान ने जो है वो आते के साथ ही अपने शुरू के जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह खेले, मैं ये कहूँगा। बिलखुसूस ISK के जो कमांडर या प्लानर थे एबी गेट बॉम्बिंग के
جس کا ذکر صدر ٹرمپ بار بار پہلے بھی کرتے تھے, اسے اریسٹ کرنا اور واپسی دینا ایک بڑا تحفہ تھا. اسٹیٹ آف دا یونین میں بھی اس کے بارے میں شکریہ ادا کیا صدر ٹرمپ نے. اور جہاں تک بھارت کی بات ہے, بھارت سمجھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے لیے بائیڈن انتظامیہ سے بھی اور زیادہ بہتر ہوں گے, کیونکہ وہ رائٹ ونگ کے ایک صدر ہیں. حالانکہ انہوں نے ٹریڈ کے اوپر جو بات چیت کی, ٹیرفس کے اوپر جو کہا بھارت کو, وہاں جو ہے تھوڑی سی مس الائنمنٹ ہو گئی ہے ریلیشن شپس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی امیگریشن کا جو ریڈز ہیں, ڈیپورٹیشنز ہیں, ڈرگ فلو کے اوپر بات چیت ہے, ان تمام چیزوں پہ جو لائن لی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کا ایشو بھارت کے اندر اب ایک سیاسی طور پہ حکومت وقت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور لگ رہا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی فیلنگ آتی ہے نا, مایوسی کی فیلنگ آتی ہے. اگر ہم بھارت کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں اسپیشلی ویزا وی ٹرمپ, تو بھارت کی جو وفد تھا ان کی کیا پرفارمنس تھی وہ بھی آپ سے پوچھنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. میں بات ہو رہی ہے عزیر یونس صاحب سے. اور عزیر, ایک کم از کم مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے کہ بھارت کی جو اسکرپٹ ہے خاص طور پر اس ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ میں, وہ اب کافی پرانی ہو گئی. ابھی میں جے شنکر صاحب کی ایک اسپیچ تو نہیں ہے, پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور اس سے پوچھا گیا پاکستان اور بھارت کے بارے میں, کہا کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا ایشو نہیں ہے, انڈیا ٹیررستان کا ایشو ہے. مطلب وہی وار آن ٹیرر والی زبان کو بار بار استعمال کیا جا رہا ہے. Are there any buyers for this language اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں؟ دیکھیے واشنگٹن ڈی سی میں ایٹ لیسٹ پالیسی کمیونٹی جو ہے اس پہ پھر بھی آپ کو بائرز مل جائیں گے, لیکن حکومتی سطح پر اس وقت آپ کو بائر نہیں ملیں گے. اور یہی ایک ایشو جو ہے وہ نیریٹو کا جو کمزوری ہے بھارت کی, وہ ابھر کے سامنے آئی ہے کہ واشنگٹن میں امریکی اسٹریٹجک انتظامیہ کا ویو ہے کہ بھارت چائنا کے خلاف امریکہ کی مدد کرے گا اور اسے بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے تو آپ پہاڑوں کے اندر یا کشمیر کے اندر اپنے آپ کو ٹائی اپ نہیں کر سکتے. امریکہ تو چاہتا ہے آپ ایک نیول میریٹائم پاور ابھر کے سامنے آئیں تاکہ آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ادا کر سکیں. تو اگر آپ ویسٹرن ہمالیاز کے اندر یا لائن آف کنٹرول یا کشمیر کی سائڈ پہ آکیوپائی اپنے آپ کو رکھیں گے اور وہاں ہی انویسٹ کرتے رہیں گے, تو آبویسلی آپ وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو امریکہ چاہتا ہے آپ سے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. تو یہ ایک بڑا ایشو ابھر کے سامنے آیا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ 30 سال تک ڈی سی کے اندر لوگوں نے اور بھارت کے اندر لوگوں نے کوشش کی کہ مغرب بالخصوص امریکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کو ہائفنیٹ نہ کرے, اور پچھلے 2-3 ہفتوں میں آپریشن سندور کے بعد سے بھارت نے خود ہی اپنے آپ کو ہائفنیٹ کر دیا ہے, جس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بہت ہی نیرو ہے. اس کی اکنامک لنکیجز یا اکنامک بنیاد نہیں ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, پاکستان کا جو بیانیہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجک کردار آپ کے لیے ادا کر سکتے ہیں, وہ ایک محدود کردار ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے, IMF کے بیل آؤٹس ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ایک کمزوری کے طور پہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹنٹ جو ایشو رہا ہے پاکستان کا, اور یہ ابھی بھی موجود ہے, آئی تھنک اس کو انڈر پلے نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس پہ تشویش آج بھی پائی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر. اور اس کے اندر لوگ یہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے وہ تمام چیزیں نہیں کی ہیں جو اسے ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہوتے ہوئے کرنی چاہیے. تو ایک لمیٹیشن جو ہے وہ بڑی پاکستان کی سائڈ پر بھی موجود ہے. اچھا عزیر, بس ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں. جیسے آپ نے بھی یہ اشارہ دیا, جو بھارت کا جو ڈیلیگیشن کی جو پرفارمنس ہے, وہ لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم تاثر یہ کہ انہوں نے اپنا گول خود ہی کر دیا. ہماری طرف سے جو ڈیلیگیشن گیا تھا, ہم نے دیکھا کہ ان کی ایکسٹینسو انگیجمنٹ تھی تھنک ٹینکس کے ساتھ, کانگریس کے لوگوں سے بھی وہ ملے. اس کو آپ کیسے اسیس کریں گے کہ اس کا وہاں پہ کیا امپیکٹ رہا؟ آئی تھنک اتنا امپیکٹ ان دونوں ڈیلیگیشنز کا پرائمریلی ڈومیسٹک پوسچرنگ زیادہ اور یہاں پہ ریلیشن شپ کو ڈیپن کرنا یا اسٹرینتھن کرنا کم تھا. تو اس حساب سے دونوں طرف سے ڈیلیگیشنز نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا. بالخصوص اگر ہم بھارت کی طرف دیکھیں تو نریندر مودی ڈومیسٹک کریڈٹ لے رہے ہیں آپریشن سندور کا,
اور گلوبلی تمام پارٹیز کو آگے کر کے لاسز کو یا ایشوز کو شیئر کر رہے ہیں، جو ایک بڑی اچھی پولیٹیکل موو ہے میرے نزدیک. پاکستان کے لحاظ سے جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آنے والے دنوں میں ہوگی، جب پاکستان کے آرمی چیف / فیلڈ مارشل جنرل منیر ڈی سی کا دورہ کریں گے، ان کے ساتھ DGISI اور پاکستان کے NSA بھی آئیں گے. تو وہ کانورزیشن اور اس کے بعد جو CT ڈائلاگ ہونا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ زیادہ اہم کردار ادا کرے گا بنسبت اس ڈیلیگیشن کے جو کہ پاکستان سے آئی تھی. کاؤنٹر ٹیررزم پہ ڈائلاگ ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ. لیکن اگین وہی بات ہوئی نا کہ ایک نیرو میں یہ ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارا اور امریکہ کا. اور کیونکہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ اب پروگرام کے پہلے حصے میں ہم معیشت پر ہی بات کر رہے تھے، تو الٹیمیٹلی اگر آپ نے اپنی امپورٹنس گرو کرنی ہے تو آپ نے اپنی معیشت کو بھی گرو کرنا ہے. تو کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے انڈین ایگریشن کا سامنا دینا ہے، دیکھیں 2 ماہ قبل بھی اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار ڈیفنس بجٹ اتنا بڑا کیوں ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کے بغیر آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے. اٹ از اے کلیئر تھنگ. لیکن اگر آپ نے پیرٹی مینٹین کرنی ہے کہ وہ چلے $10 خرچے آپ $1 خرچے، اگر آپ نے اتنی بھی پیرٹی مینٹین کرنی ہے تو یو ہیو ٹو گرو یور اکانومی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ ڈیلیگیشنز جو ہیں یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ایون گو فار ایز ٹو سے کہ یہ جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا اس نے ایک وہاں پہ ماحول بنایا ہے، راہ ہموار کی ہے فار دا اپ کمنگ وزٹ. کہ جب فیلڈ مارشل جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کی ایک پریزنس وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہے، آپ کی ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور آگے جو ڈائلاگ ہونا ہے وہ شاید اس کو اور فیسیلیٹیٹ. ایک چیز میں کہوں گا کہ آئی تھنک کہ ہمارے جو وفد تھا لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری، ہنا رحمانی کھر بھی ہیں، شری رحمان صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے ایک کافی ڈگنیفائڈ طریقے سے پاکستان کا موقف سامنے پیش کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا سٹمسن انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، ان کے ڈینیل ماکی کا یہ کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے سے بھی ملاقات ہوئی اور یوزلی اس میں میڈیا نہیں ہوتا، یہاں پر پورا انڈین میڈیا گھسا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ پھر کرن تھاپڑ نے پوچھا کہ تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ دہلی میں بھی یہ فنکشن ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ سارا مال اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، لیکن پھر ان کی پوری فارن پالیسی اور جنگ کرنے کا فیصلہ بھی آخرکار ڈومیسٹک پالیسی پر ہی مبنی ہے. ہاں، لیکن عزیر یہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، کسی حد تک مطلب وہ ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ یہ اپنا دوسرا بندہ جا رہا ہے تو آپ کو بھی جانا ہے، اور آپ نے موسٹلی اپنے آڈینس کو ہی آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. چلیں، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہم آپ سے یہاں پہ لیں گے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شب بخیر.